یہ جو جعلی پیر ہیں اور یہ مرید ہیں اور ان کے جو عملیات ہیں، بیسیکلی پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی توہم پرستی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ایک کیا ہے؟ واچ دس۔ جعلی پیر کا لفظ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو غیبی طاقتوں یا کرشمہ سازی کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے کارندے رکھے ہوتے ہیں جو علاقے میں پیر کی عظمت اور کرامات کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ ان کارندوں کی مارکیٹنگ کی وجہ سے معاشرے میں موجود توہم پرست اور جاہل لوگ ان کو ولی سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی مریدی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جعلی پیر اور عامل پریشانیوں کے شکار افراد کو مشکلات سے چھٹکارا دلانے کے لیے انسانی جانیں لینے کے علاوہ دھکتے انگاروں پر سے گزرنے، رات بھر کسی نہر کے پانی میں یا سوکھے کنویں میں کھڑے رہنے، خطرناک جنگلوں اور ریگستانوں میں چلہ کشی کے مشورے دیتے ہیں۔ آستانوں میں یہ عامل اور پیر تعویذوں کو اصلی زعفران سے لکھنے کے لیے بھاری رقم طلب کرتے ہیں، بکروں کے صدقے اور پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں۔ ان جال سازوں کے چکر میں آ کر عورتیں اپنے زیور گنوا بیٹھتی ہیں، جبکہ کئی خواتین عمل کے نام پر جعلی پیروں کے ہاتھوں زیادتی کا شکار ہو چکی ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ پاکستان میں دولت کے حصول کے آسان طریقوں کی منفی جستجو آج بھی موجود ہے، جس نے انسان کو اتہا گہرائیوں تک پہنچا دیا۔ پاکستان کے گلی کوچوں میں جعلی عاملوں، پیری فقیری، تعویذ دھاگوں، کالا جادو ٹونے کرنے والوں نے ڈیرے جما کر سرعام یہ گھناؤنا دھندا کر رکھا ہے، جو اپنی چکنی چپڑی باتوں اور ایکٹنگ سے روزانہ سینکڑوں معصوم لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس دھندے کی آڑ میں منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ لوگوں کو بھی پناہ دی جاتی ہے۔ سروے کے دوران معلوم ہوا کہ ہر گلی محلے کوچوں، بازاروں، قبرستانوں میں ان ڈبہ پیر عالموں نے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، جہاں ان کے مرید سادہ لوہ مصیبت مارے لوگوں کو لے کر آتے ہیں۔ اس پیشے میں عزت، شہرت، دولت اور عیاشی سبھی کچھ آسانی سے مل جاتا ہے۔ خواتین کی بڑی تعداد اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کر کئی گھنٹوں ان ڈیروں پر موجود رہتی ہیں۔ اپنے پیر کی خوشنودی حاصل کرنے، اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتی ہیں۔ یہ عامل بڑی سائنسی بنیادوں پر لوگوں کی مشکلات کو کیش کرواتے ہیں۔ ان کے اشتہارات مقامی اخبارات، خصوصاً شام کے اخبارات میں کثرت سے چھپتے ہیں۔ ان اشتہارات میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان پیروں اور عاملوں کے پاس محبت میں ناکامی، اولاد نہ ہونا، شوہر کو راہ راست پر لانا، بچوں کی شادی، امتحان میں کامیابی، رشتوں کی بندش سمیت تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سمیت ملک بھر کے مختلف علاقوں میں شہنشاہ جنات، کالے عالم کے ماہر وغیرہ کی تحریروں کے سائن بورڈ آویزاں ہیں۔ ان کے ساتھ پروفیسر یا عامل ہونے کے دعوے داروں کے آستانے بھی موجود ہیں۔ پاکستان میں جعلی پیروں اور عاملوں کے کہنے پر تو ہم پرست اور کمزور عقائد رکھنے والے افراد کی طرف سے کمسن بچوں کی جانیں لینے کے واقعات آئے روز سامنے آتے ہیں۔ ایک ماں نے جعلی پیر کے کہنے پر اپنے بیٹے کی جان لے لی۔ ایسے ہی ایک واقعے میں مری کے ایک شخص نے اپنے پیر کے کہنے پر اپنے 2 بھانجے قتل کر دیے، جبکہ ایک کو شدید زخمی کر دیا۔ پیر نے مالی حالات میں بہتری کے لیے قربانی دینے کا کہا تھا۔ دیپال پور میں جعلی پیر نے شوہر کی فراڈ کی رقم کی واپسی کے لیے دعا کروانے آئی شادی شدہ خاتون کی عزت لوٹ دی۔ قصور کے علاقے سے ایک پیر پکڑا گیا جو اپنی مرید خواتین کو اپنے سامنے ایک تالاب میں برہنہ نہانے کا کہتا۔ یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ علاقے کے لوگ عقیدت کی وجہ سے پیر کی ان حرکتوں پر صرف نظر کرتے رہے۔ پولیس نے جب اس پیر کے خلفاء کو پکڑا تو پتہ چلا کہ وہ کلمہ تک نہیں جانتے۔ ایک اور ایسے ہی پیر نے اپنی نفس پرستی اور شیطانیت کی تسکین کے لیے 300 عورتوں کو حاملہ کر دیا۔ توبہ ٹیکسنگ میں جعلی پیر کے ہاتھوں زیادتی کی شکار لڑکی نے انصاف نہ ملنے پر زہریلی گولیاں کھا لی۔ ملتان میں ایک عامل کی ہدایت پر خزانے کی تلاش میں سرنگ کھود کر اس میں اترنے والا ایک نوجوان زندہ دفن ہو گیا۔ جعلی پیروں اور عاملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے قانون کے مؤثر نفاذ کی ضرورت ہے۔ اصلاح احوال کے لیے علماء، مشائخ اور مذہبی اسکالروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں ضعیف العقاد اور توہم پرستی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ وہ عورت جسے شریعت میں اکیلے سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ ایک نامحرم کے ساتھ ایک ہی چادر میں لپٹ کر دم کروا رہی ہوتی ہے۔